خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کے پہلے ویڈیو کے اندر درس کے اندر ہم نے دیکھا مد کی قسموں کے بارے میں۔ مد فرعی کی 6 قسمیں: متصل، منفصل، مد عارض، مد لازم، لین عارض، لین لازم۔ ان قسموں کو ہم نے دیکھا، کب ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس سبب سے ہوتے ہیں، محل کیا ہوتا ہے۔ اب جو چیز باقی تھی وہ تھی مقدار۔ مقدار میں بہت سا کنفیوژن، بہت سارے شک اور شبہات ہیں، لیکن انشاءاللہ آج میں اسے کلیئر کرنے کی، اسے سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ احکام مد کیا ہے۔ احکام مد، آپ وہ صفحہ نکال لیں کہ جس میں پورا نقشہ بنا ہوا ہے، مصباح التجوید، صفحہ نمبر 22 برابر۔ اب اس میں آپ دیکھیے جو بیچ میں احکام مد ہے، یعنی کہ کون سا مد کیا ہے، اسے کرنا واجب ہے، جائز ہے، لازم ہے۔ وہ احکام مد سب سے پہلے آپ سمجھے تو سب سے پہلے احکام مد میں واجب ہے مد متصل۔ مد متصل واجب ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو مد لازم، یہ لازم ہے، اور باقی سب کو عارض کہا گیا۔ باقی سب کو کیا کہا گیا؟ جائز کہا گیا۔ باقی سب کو جائز کہا گیا۔ اب واجب ہے کرنا ضروری ہے، لازم ہے کرنا ضروری ہے، باقی سب کو جائز کہا گیا۔ واجب یہاں اس لیے ہے، حمزہ اصلی ہے، لیکن منفصل متصل کے مقابلے میں کم درجے میں آتا ہے، اس لیے وہ جائز کے درجے میں چلا گیا۔ اگر واجب ہوتا تو دونوں برابر ہو جاتے، اس لیے وہ جائز کے درجے میں ہے۔ مد لازم اس لیے لازم ہے کیونکہ اس کے اندر سکون لازم ہے، سکون لازم کی وجہ سے مد لازم بھی لازم ہے۔ اب ایک جو کویشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ مد لین لازم کو جائز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بھی 2 جگہ پہ ہوتا ہے، عین کے اندر، تو عین یا زبر آئی اور نون ساکن ہی پہلے سے موجود ہے، تو نون کے اوپر سکون لازم ہونے کے باوجود یہ جائز کیوں ہے؟ بہت ساری کتابوں کے اندر، بہت ساری روایتوں کے اندر اس کو بھی مد لازم کے ساتھ قرار دیا گیا۔ اس کی مقدار بھی لازم کی طرح، اس کو کھینچنا بھی لازم کی طرح ہے، اس کو پڑھنا بھی لازم کی طرح ہے، لیکن اس کو دیا گیا جائز۔ ٹھیک ہے، تو وہ کچھ روایت کے مطابق اور کچھ کتابوں میں لکھنے کے مطابق، آسانی کے مطابق، یا مد لازم کا درجہ نہیں دینا، اس وجہ سے وہ جائز دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو مد لازم ہی کی طرح کہا جاتا ہے۔ مد لین لازم کو، مد لین لازم کو مد لازم ہی کی طرح کھینچا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک یہ چیز۔ اب دوسری ہم دیکھیں گے طول، توسط اور قصر۔ سب سے پہلے اس کو سمجھے، طول، توسط اور قصر کو۔ طول یعنی سب سے زیادہ کھینچا جائے، توسط اس کا کم درجہ ہے، طول سے کم کھینچنے کو توسط کہتے ہیں، جس کو عام طور پہ درمیانی، میڈیم کھینچنا۔ قصر بالکل معمولی کھینچنا۔ طول سب سے زیادہ کھینچا جائے گا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب کتابوں کے اندر یہ ایک میرے اندر بھی ذہن کے اندر سوال آیا، جیسے طول کی مقدار یہاں 3 اور 5 لکھی ہے، توسط کی بھی 3 اور 2 لکھی ہے، تو 3 توسط میں بھی آتا ہے، 3 طول میں بھی آتا ہے۔ اب اس کا سوال کا جواب، حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر طول، توسط اور قصر کی مقدار ہم الف کی سائز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، الف کے حساب سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور اس کا ماپ کرنے کا طریقہ ہے، وہ حرکات کے ماپ سے بتایا جاتا ہے، حرکات کی طرح سے اسے گنایا جاتا ہے۔ ہم بولتے ہیں 1 الف، 2 الف، 3 الف، 5 الف۔ حرکات سے بھی بولتے ہیں 4 حرکات، 2 حرکات کی طرح کھینچنا۔ حرکات اور الف میں کیا فرق ہے؟ 2 حرکات یعنی 1 الف، 4 حرکات یعنی 2 الف،
3 الف کھینچنے کے لیے کتنے حرکات چاہیے؟ 6 حرکات. تو زیادہ سے زیادہ امام حفص کی روایت میں 6 حرکات طول میں مانا جاتا ہے، یعنی کہ 3 الف یہ طول کی مقدار ہے. کتنی مقدار ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. طول کی زیادہ سے زیادہ مقدار بولیے کتنا الف؟ 3 الف. توسط کی زیادہ سے زیادہ مقدار قصر کی، یعنی کہ قصر میں 2 حرکات، توسط میں 4 حرکات اور طول کے اندر 6 حرکات. اب 6 کے بجائے یہاں پہ 10 حرکات بھی ہے نا، لیکن اب دیکھ لیجئے 6 حرکات سے نیچے کوئی نہیں ہوگا، نہیں ہے. پھر دیکھیے 4 سے اوپر کوئی نہیں ہوگا. اس میں 2 الف ہیں یعنی 4 حرکات ہیں، 4 حرکات سے اوپر کوئی نہیں ہوگا اس میں. اور اس میں بھی دیکھیے قصر کے اندر بھی لکھی نہیں گئی مقدار، لیکن قصر کے اندر 2 حرکات ہی آتی ہے، یعنی 1 الف کے برابر ہی آتا ہے قصر کے اندر. مطلب اب لکھا کیوں جاتا ہے اس طریقے سے؟ اس طریقے سے اس لیے لکھا جاتا ہے کہ عموماً یوں دیکھا جائے اگر ہم کھینچنے کی کوشش کریں تو کوئی بالکل پرفیکٹ 1 الف تو کھینچے گا. حرف مد کی عادت ہوتی ہے، حرف مد سب جگہ پہ آتا ہے، تو حرف مد 1 الف کھینچا جاتا ہے. پڑھنے کا ایک طریقہ، ایک انداز ہوتا ہے. بندہ جب پڑھتا ہے تو ایک ہی مقدار کے ساتھ 1 الف جہاں حرف مد ہوتا ہے، مد اصلی ہوتا ہے، کھینچتا چلا جاتا ہے. لیکن جیسے مان لیجئے نوحیہا، سب کو ایک ہی طرح کھینچا گیا. لیکن جو مد متصل ہوتا ہے، منفصل ہوتا ہے، مد عارض ہوتا ہے، مد لازم ہوتا ہے، اس میں کوئی مقدار 5 تو 5 ہی الف، 5.5 بھی نہیں ہو سکتا، 3.5 بھی نہیں ہو سکتا. مطلب اتنی ایکیوریٹ مد کی جو مقدار ہے وہ ہوتی نہیں ہے. اس لیے جو ایک ایریا بتایا گیا، ایک مقدار بتائی گئی کہاں سے کہاں تک کھینچا جائے، اور یہ مقدار جو ہوتی ہے وہ کشش کی بنا پر بڑھائی جاتی ہے، ایک پڑھنے کے انداز کے مطابق بڑھائی جاتی ہے. جیسے مان لیجیے مد متصل ہے تو اس کی مقدار توسط ہے، اس میں سے توسط پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ توسط پایا جاتا ہے. توسط یعنی کہ درمیانی حالت پائی جاتی ہے، نہ طول پایا جاتا ہے نہ قصر جائز ہے، دونوں نہیں ہیں اس میں. اب زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار کتنی رہے گی؟ کوئی زیادہ بہت لہرا کے پڑھے گا، اس کی مقدار کیا رہے گی توسط کی؟ 4 الف. اور منیمم کتنا رکھنا ضروری ہے؟ 2 سے 2.5 الف رکھنا منیمم ضروری. اس سے نیچے آپ جا نہیں سکتے، یعنی 2 سے لے کر 4 کے درمیان آپ کھینچ سکتے ہیں. آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، جو آپ کو اختیار کرنا ہے پڑھیے. لیکن سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ ان کے اندر آپ کو جو شروع سے جب آپ قرأت کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، تو جو شروع سے آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، جو مقدار کو اختیار کیا ہوا ہے، یعنی 2.5 الف کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، 4 الف سب جگہ پہ زیادہ سے زیادہ کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، تو اب ہر جگہ پہ اسی مقدار کو آپ کو لے کر چلنا ہے. اور اس مقدار کے حساب سے دوسرے مدوں کی مقدار کے اندر بھی آپ کو اس طریقے سے پڑھنا پڑے گا. یعنی کہ اگر مد متصل 4 الف کھینچتے ہیں تو پھر مد لازم کے اندر بھی آپ کے پاس 3 اور 5 الف 2 آپشن ہیں، تو پھر آپ 3 الف نہیں کھینچ سکتے، پھر آپ کو مد لازم میں 5 ہی الف کھینچنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ، اور پھر اس کے بعد دیکھو مد عارض کے اندر بھی طول ہے، جو اولا درجہ ہے، سب سے بہتر طول ہے مد عارض کے اندر کہ آپ کھینچے 3 اور 5 الف. تو پھر اب مد عارض کو 5 الف نہیں کھینچ سکتے، مد عارض کو پھر کم کھینچنا پڑے گا. مد متصل، مد منفصل، ان دونوں سے کم آپ کو مد عارض کو کھینچنا پڑے گا. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں تو وجوہ مد کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کو اصل مقدار یعنی 1 الف اس کی مقدار ہے، اس سے زیادہ کھینچا جائے اور ان 3 مقداروں میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے، یہ 3 مقداریں ہیں جس کو وجوہ مد کہا جاتا ہے. سب سے پہلے مد متصل جو کہ واجب ہے، کیا ہے؟ کھینچنا واجب ہے، جس کی مقدار کیا بتائی؟ 2، 2.5 یا 4 الف. 2 سے لے کر 4 کے درمیان تک آپ کو جتنا چاہے آپ کھینچ سکتے ہیں، لیکن ایک لیول، ایک انداز ہونا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک آپ وہی چیز پر رہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں مد منفصل آتا ہے، اس کی مقدار بھی اتنی ہے 2، 2.5، 4 الف. لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ 4 سے کم کھینچنا ہے مد منفصل کو. جب آپ مد متصل کو 2.5 کھینچ رہے ہیں تو مد منفصل کو آپ کو 2 ہی کھینچنا پڑے گا. کتنا کھینچنا پڑے گا؟ 2 ہی کھینچنا پڑے گا. اگر اس کے لیول پہ لے کر آئے تو یہ غلط ہو جائے گا، اگر اس سے زیادہ بڑھا دیا تو غلط ہو جائے گا. کم رکھنا ہے مد منفصل کو، کیونکہ مد منفصل جائز ہے، کیا ہے؟ اور متصل واجب ہے، تو متصل کا درجہ ہمیں بڑھا کر ہی رکھنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز، متصل پر وقف کیا جائے، جس کی مثال لکھی ہے شاء،
یشاء، تو یشاء جب پڑھیں گے تو مد متصل ہوگا، تو مد متصل کا توسط ہے، توسط ادا کرنا پڑے گا 2.5 4 الف، ہے نا. اور مد منفصل ہے، مد منفصل پر اگر آپ وقف کریں گے، یہ ملا کے پڑھنے کی بات ہے، توسط ادا ہوگا. وقف کریں گے تب بھی آپ کو توسط کی مقدار تک تو کھینچنا ہی ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے یہاں پر تو سکون عارض آئے گا، اس کے اوپر کیا آئے گا؟ من یشاء، تو آپ حمزہ ساکن ہو جائے گا. حمزہ ساکن ہوگا تو کون سا مد ہوگا؟ مد عارض. تو مد عارض کے 3 درجے ہیں، طول بھی ہے، توسط بھی ہے، قصر بھی ہے، لیکن سب سے بہتر درجہ مد عارض کا طول ہے. کیا ہے؟ طول ہے. تو آپ کو یہاں خصوصاً طول کرنا ہے. دوسری جگہ پر اگرچہ آپ توسط سے کام چلا لیں، قصر بھی جائز ہے، قصر بھی آپ کر لیجئے، 1 الف کھینچیے، 1.5 الف کھینچیے، یا آپ کی کشش کے مطابق، پڑھنے کے طریقے کے مطابق آپ معمولی سا کھینچیں گے، 2 الف سے کم بھی کھینچیں گے تو چل جائے گا. لیکن جہاں مد متصل پر وقف کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کو طول کر کے کرنا پڑے. طول بہتر ہے، توسط تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو، 4 الف تو کھینچنا ہی پڑے گا، 2.5 4 الف، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مد عارض کے اندر سے کیا ادا کریں؟ طول ادا کریں. طول ادا کریں گے تو مد متصل کا توسط بھی ادا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اب مد منفصل کی بات. مد منفصل میں بھی توسط ہے، لیکن مد متصل سے کم کھینچنا ہے منفصل کو. اب یہاں اگر آپ وقف کریں گے، جیسے ما انزل 2 کلمہ ہے، دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، اگر یہاں مد کریں گے تو یہاں پھر یہ والے مد کی نشانی سے کوئی مد زیادہ نہیں ہوگا. مد کب ہوگا؟ جب پورا کلمہ ملا کے پڑھا جائے. انزل پہ اگر آپ وقف کریں تو یہ ما والا مد ہوگا. اگر ما ہی پر وقف کر دیں تو ما پر وقف کرنے سے پھر مد نہیں ہوگا، صرف اصلی مقدار 1 الف جو پڑھا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، وہی مقدار تک کھینچا جائے گا. پھر اس کو ما ایسا آپ کھینچ نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ مد عارض، جیسا کہ میں نے کہا، اس میں 3 وجہ جائز ہے. آپ 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، 3 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، 5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. 3 وجہ میں سے کوئی بھی آپ کھینچ سکتے ہیں. خیال رہے کہ مد متصل اور منفصل سے بڑھنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مد عارض کو بہت لہرا لہرا کے آپ کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اور مد متصل میں آپ 1 الف کھینچتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی مقدار دیکھ لیجئے، طول، توسط، قصر، 3 وجہ. طول کی مقدار 3 اور 5 الف، 3 الف سے لے کر 3.5 4 جو بھی مقدار ہے آپ کھینچنا چاہے آپ کھینچ سکتے ہیں. 3 3.5 5 تک بھی آپ کھینچ سکتے ہیں. یہ مد متصل، یہ طول اس کا اولا ہے. اگر طول نہیں کرنا تو پھر توسط کیجئے، توسط نہیں کرنا تو پھر آپ کے پاس لاسٹ آپشن قصر کا ہے. اب اس سے کم درجے میں آپ مد نہیں کریں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مد تو کرنا پڑے گا اگرچہ آپ صرف 1 الف. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، مد عارض میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 ہی الف کھینچا جاتا ہے. لیکن جب ہم نماز میں جب قرأت کرتے ہیں تو پھر مد عارض کی مقدار بڑھتی ہے. تو مد عارض کی مقدار بڑھتی ہے تو پھر مد متصل کی بھی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور وہاں لازم کی مقدار اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں، حدر پڑھتے ہیں، سبق سناتے ہیں یا گھر پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس میں اتنی مقدار نہیں ہوتی. مد عارض میں پھر ہم 1 الف کھینچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ مد متصل جب آئے تو اس پر ہمیں طول ادا کرنا ہے. مد متصل، یہ مد عارض سے وقف کرنے کی وجہ سے. اب دیکھیں مد لازم، جس میں مد کرنا کیا ہے؟ بولیے، لازم ہے. اس کی مقدار 3 یا 5 الف، 3 الف سے لے کر 5 الف کے درمیان تک آپ کھینچیں. یہ کشش کی بنا پر، حالانکہ ہے 3 ہی الف، لیکن پھر لہرانا ہے، آواز کو بڑھانا ہے، ایک انداز، ایک طریقہ چل رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، 3 سے لے کر 5 تک آپ کھینچیے. ٹھیک ہے. اور پھر پڑھنے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں تجوید کے اندر، قرأت کے اندر. ترتیل ہے، تدویر ہے، حدر ہے، تو ہر ایک کا ایک الگ الگ حساب ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کا مد الگ ہوتا ہے. پھر آپ مشق کر کے کھینچ کے، جو بڑے بڑے قاری پڑھتے ہیں، اگر اس انداز سے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پھر اس کے اندر الگ مقدار استعمال ہوگی. پھر اگر حدر پڑھنا ہے، عموماً عام طور پہ تلاوت کرتے ہیں، تو پھر اس میں الگ مقدار کا استعمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قراء نے اس کی جو الگ الگ طریقے جو نکالے، 2 2.5 4، یہ اسی وجہ سے نکالے گئے. 3 5 ہمیں اس انداز کو دیکھ کر چلنا ہے. جب بہت زیادہ کھینچنا ہو، نماز ہو، تو 5 الف بھی آپ کھینچ سکتے ہیں. عموماً کھینچنا ہے تو پھر 3 الف اگر آپ مد لازم کو رکھیں گے تو مد متصل کو کتنا رکھنا پڑے گا؟ جی 4 تو غلط ہو جائے گا، لازم سے بڑھ جائے گا. 2.5 الف رکھنا پڑے گا آپ کو، 2 2.5 یا 4. اگر 3 الف اس کو کھینچتے ہیں تو مد متصل کو پھر آپ کو 2.5 الف 2 الف یہ رکھنا پڑے گا. اور جب 2.5 2 اس کو رکھ رہے ہیں تو پھر مد منفصل کو اس سے بھی کم رکھنا پڑے گا، مد عارض کو بھی اس سے بھی کم رکھنا پڑے گا. اس چیز کو
ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں لین عارض ہے اور لین لازم، دو مد ہے۔ لین لازم یہ تو بتایا میں نے لازم کی طرح ہے، لیکن اس کو کتابوں کے اندر جائز کہا گیا ہے، حالانکہ ہے یہ لازم ہی کے درجے کے اندر، اس کو بھی اتنا ہی کھینچا جائے 3 یا 5، ٹھیک ہے، بالکل جائز سمجھ کے اس کو 1 الف نہیں کرنا، بلکہ 3 الف کم از کم کھینچنا ہے، 3 الف کم از کم کھینچنا ہے۔ 2 ہی جگہ مد آتا ہے یہ مد لین لازم، جیسے میں نے لکھا عین، تو عین کی جب ہجے کریں گے تبھی آپ کو مد سمجھ میں آئے گا کہ عین یا زبر عی، یعنی کہ یا لین ہے اور اس کے بعد سکون لازم ہے، اس وجہ سے یہ مد لین لازم ہو رہا ہے، اور اس کی مقدار 3 یا 5 الف ہے۔ ہم کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 سے لے کر 5 کے درمیان تک مد لازم کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ اب بچا لین عارض۔ اب یہ مد عارض کا بالکل الٹا ہے لین عارض، یعنی کہ یہاں پر طول اولا تھا مد عارض میں، پھر اس کے بعد توسط کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد قصر کا درجہ ہے، لیکن مد لین عارض میں پہلے درجہ قصر کا آتا ہے، یعنی کہ بہتر اس میں قصر ہے، آپ قصر کیجئے، پھر اس کے بعد توسط کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد طول کا درجہ آتا ہے۔ سب سے پہلے کیا اس میں کیا اولا ہے؟ طول ہے، تو قصر اولا ہے، 1 ہی الف، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس اب بہت زیادہ من خوف، تو یہ شوٹ بھی نہیں کرے گا، اچھا بھی نہیں لگے گا، اور یہ بہتر بھی نہیں ہے۔ قصر 1 ہی الف کھینچا جائے اور اس کو مد عارض سے بالکل کم رکھا جائے، مد عارض کے برابر میں یہ نہیں آنا چاہیے لین عارض، اگرچہ احکام مد میں یہ جائز ہی میں شمار ہوتا ہے، لیکن لین عارض سے کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مد لین عارض حرف لین کی وجہ سے اس کا محل حرف لین ہے، مد عارض کا محل حرف مد ہے۔ حرف مد کے اندر خود کی اپنی ایک مقدار ہے، وہ 1 الف ہے، لیکن حرف لین کی کوئی مقدار، اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، اب جلدی تو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اب اس کے بعد جب سکون آیا تو سکون سبب ہونے کی وجہ سے مد کیا جاتا ہے، تو اب پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک الگ مقدار بھی موجود ہے اصلی، لیکن اس کے بعد اپنی اصلی کوئی مقدار موجود نہیں ہے، تو اس کا درجہ مد عارض سے کم ہوگا، مد عارض سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو بس یہ جو مساوات ہیں مدود میں، یعنی کہ مدوں کے درمیان جو مساوات ہیں، ان مساوات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بہت سارے مد اگر ایک ہی جیسے متصل ہی جمع ہے، منفصل ہی جمع ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو مد عارض ہی عارض آپ کو نظر آئیں گے ہر آیت کے اندر، برابر، جہاں جہاں آپ وقف کریں گے رکیں گے، تو اب ہر مد عارض کو ایک ہی طریقے سے آپ کو کھینچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اگر الگ الگ مد ہے، جیسے مد لازم بھی وَلَضَّالِّينَ کے اندر آتا ہے اور لین میں عارض بھی آتا ہے، تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ضالین میں جو مد ہے مد لازم اس کو زیادہ کھینچنا ہے اور لین والے مد کو کم کھینچنا ہے۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب الگ الگ قسم کے مد جمع ہوں تو جن کا درجہ بڑا ہے، یعنی کہ لازم تو سب سے اوپر رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد آتا ہے لازم اور لین لازم دونوں آ گیا سب سے اوپر، پھر اس کے بعد کا درجہ آئے گا مد متصل کا جو واجب ہے یہ درجہ آئے گا، پھر اس کے بعد آئے گا منفصل کا درجہ آئے گا، پھر اس کے بعد آئے گا مد عارض کا درجہ، پھر اس کے بعد آخر میں آئے گا لین عارض کا درجہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے نزدیک سب سے پہلا ہم یہ سمجھ لیجئے 1 الف 2 الف 3 الف، یہ بڑھا کے کشش کی طور پر اس کو 5 الف 3 سے 5 کے درمیان، اس کو 2 سے لے کے 4 کے درمیان، اور اس کو 1 سے 2 کے درمیان تک بھی قصر کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی، پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔